بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل انفارمیشن آپ میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے اندر اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے اندر سب سے جو مین اسامی ہے وہ میڈیکل اسسٹنٹ کی ہے، جو کہ 1 سال کے بعد اناؤنس کی جاتی ہے اور یہ صرف خواتین کے لیے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے کافی سارے ایسے پلیٹ فارم دیکھے ہوں گے جہاں پہ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ کی پریپریشن ہو رہی ہوگی، یا میتھ کی یا انگلش کی یا اس طرح سے کافی سارے سبجیکٹ کی، لیکن بایو میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے آپ کو اتنا جو ہے کنفرم اسپیسیفک ڈیٹا کہیں سے نہیں ملے گا، اور ایسی ریگولر پریپریشن کہیں سے نہیں ملے گی جو آپ کو عام لوگ فراہم کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کلاسز لینے کے بعد بایو میں اتنی زیادہ گرفت ہو جائے گی کہ آپ کا جو پیپر ہے بایو کا کمپیوٹر پہ جو ہونا ہے MCQs کا، وہ آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ آج کی ہماری فرسٹ کلاس ہے اور تقریباً یہ ہم 6 سے 7 جو ہے ویڈیوز ہی بنائیں گے جن کے اندر ان کو کلیئر کریں گے بایو کو، اور کنسیپٹ جو ہے آپ کا وہ فائنل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، بشرطے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ان فائلز کی PDF حاصل کرنی ہوگی تو ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے، آپ لوگوں نے اس چینل کو فالو کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ کو تمام MCQs PDF میں مل جائیں گے اور وہ فری مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بایو کے جو پیپر ہوتا ہے بیسیکلی اس کے بارے میں چند ایک آپ کو ہدایات میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو اسپیسیفکلی جو پیپر ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ میں جو ہے شارٹ جو کویسچن ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشنز کے اندر، اس کے بعد فارمولاز، اور اس کے بعد جو ہے نومیریکلز چند ایک اس میں دیے جاتے ہیں جو چھوٹے سے تھوڑے بہت جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ نومیریکل تو خیر فزکس کیمسٹری میں لینتھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں نومیریکل کو ہم یہ نام دیں گے کہ کوئی ایک کلیہ ہوتا ہے جس کو آپ کو میڈیکلی طور پہ سالو کرنا ہوتا ہے، جو بایو کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ کوئی کویسچن ایسا ہوگا جس کو ریزالو آپ کو ریٹرن میں کرنا ہوتا ہے، اور اس کا پھر MCQs میں 4 نمبر کا آنسر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی ہے۔ یہ PDF فائل بھی آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا چینل ہے، اس میں آپ جب جوائن کریں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ سب سے پہلا کویسچن ہے جی، ڈائجسٹو سسٹم از این ایگزامپل آف۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم بارے میں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، کیا چیز کی اس میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ آرگن سسٹم ہوتا ہے جس میں آرگنس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایگزامپل آف بایو ایلیمنٹس۔ بایو ایلیمنٹس بھی بایو کی ایک برانچ ہی آپ کہہ لیں یا ایک شق آپ کہہ لیں، جس کے اندر کاربنس پر ہمیں ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں اور کاربنس پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ دا سیکشول آرگن، جو پلانٹ پودوں کے تولیدی آرگن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پودوں کے تولیدی آرگن کیا ہیں؟ یہ ہے جناب فلاور ہے، فروٹ ہے، سیڈ ہے یا لیف ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے فلاور، اور اس فائل کے اندر جو بھی چیز کریکٹ آنسر ہوگا وہ میں اس کو جو ہے میں نے بلر کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بولڈ کر دیا۔ وہ آپ نے دیکھنا ہے جو آنسر بولڈ ہوگا وہی اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ کویسچن نمبر 4 ہے، آل آرگنائزیشن ڈیوائیڈیڈ انٹو ہاؤ مینی ٹائپ۔ جانداروں کی جو اقسامز ہیں، جاندار جو ہیں ان کو کتنی اقسامز میں تقسیم کیا گیا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 5 جو ہے اقسامز ہیں ان میں جانداروں کو تقسیم کیا گیا۔ کویسچن نمبر 5 ہے، دا سائنٹیفک نیم آف پلانٹ براسیکا کمپوسٹریس۔ یہ جو ایک سائنسی نام دیا گیا ایک پودے کو براسیکا کمپوسٹریس، یہ کس پودے کو سائنسی نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں بولڈ کر لیتا ہوں تاکہ یہ کویسچن میں ہائی لائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سائنسی نام ایک پودے کے دیا ہے، وہ کون سا پودا ہے؟ وہ ہے جناب مسٹرڈ۔ اس کو ہم کہتے ہیں سرسوں کا جو ہمارا پودا ہوتا ہے اس کو مسٹرڈ کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کو سائنسی نام یہ دیا گیا ہے براسیکا کمپوسٹریس۔ اس کے بعد ہے جناب کویسچن نمبر 6، سیلولر از، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک اینیمل ہے جس کو سائنسی نام دیا گیا ہے، اس کو ریبٹ کہتے ہیں، اور یہ ہے خرگوش۔ خرگوش کو سائنسی نام جو دیا گیا وہ یونی سیلولر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا اسٹڈی آف ورکنگ آن مسلز اینڈ بونز اور مسلز جو ہڈیوں اور پٹھوں پر جو کام کی ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا ورکنگ کی جاتی ہے، کام کیا جاتا ہے،
اس اسٹڈی کو، اس ایجوکیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جس کے اندر ہماری ہڈیوں اور ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم مسلز کہتے ہیں، ان پہ جو ہماری اسٹڈی ہوتی ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ شارٹ سے کویشچن آتے ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لینتھی کویشچن بالکل نہیں آتے پاکستان ایئر فورس کے اندر کہ جن پہ 5-6 منٹ لگ جائے۔ چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہوتے ہیں جس طرح کے ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کویشچن نمبر 8 ہے، وین واز جابر بن حیان پر؟ جابر بن حیان، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو ہسٹری کا کویشچن ہے۔ نہیں جی، جابر بن حیان بایو کے ریلیٹڈ جو ہے سائنسدان تھے، تو ظاہری سی بات ہے ان کی بایو میں ہی کویشچنز آنے ہیں۔ جابر بن حیان کب پیدا ہوئے؟ یہ جناب 721 AD میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، 721 آپ نے اس کا کریکٹ آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے الابل، الابل بک ہے، یہ کس لیے لکھی گئی ہے؟ کس چیز کی اسٹڈی ہے؟ یہ ایک جانور کی اسٹڈی ہے جس کا نام ہے کیمل، یعنی کہ اونٹ کی جو ہے اسٹریٹجی پہ، اونٹ کی جو مطلب کہہ دیں کہ جسامت پہ، بایو پہ یہ بک لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے ابو علی سینا واز اے فلاسفر اینڈ، جو ابو علی سینا ہے یہ بھی بایو کے سائنسدان ہے۔ ایک تو یہ فلاسفر تھے، اس کے علاوہ یہ کون سا کام کرتے تھے؟ اس کے علاوہ یہ پوئٹ بھی تھے، یعنی کہ شاعری بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جناب یہ ایک کویشچن ہے، کویشچن نمبر 11 میں 2 کویشچنز سے میں نے آپ کو آنسر دیا۔ ایک پہلا کویشچن ہے زیولوجی ڈیلز ود، زیولوجی ڈیلز ود کا مطلب کہ جو زیولوجی نالج ہے، جو ایجوکیشن ہے، اسٹڈی ہے، یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اسی کے ساتھ دوسرا کویشچن ہے دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہسٹولوجی، یہ ہسٹولوجی اور زیولوجی دونوں جو ہیں یہ سیلز کی نالج پہ ہمیں اسٹڈی دیتی ہیں۔ سیلز جو ہوتے ہیں ہمارے، ان پہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس اسٹڈی کو ہم ایک تو زیولوجی بول سکتے ہیں یا ہسٹولوجی، یہ دونوں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 12 ہے اکانومیکلی اسٹڈی آف اینیمل، جس بایو کے اندر جس ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ہمیں جانوروں کے بارے میں پڑھایا جائے، جانوروں کی تفصیلات نالج دی جائے، جانوروں پہ ریسرچ کی جائے، وہ اسٹڈی ویسے تو نارملی اوور آل جو بھی چیز ہے دنیا میں جو حیات ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کو بایو کہتے ہیں، لیکن بایو کے اندر بھی کافی ساری یہ اقسامز ہوتی دی گئی ہوتی ہیں کہ پلانٹس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو علیحدہ نام دیا جاتا ہے، جانوروں کی اسٹڈی کو علیحدہ، ہیومن پہ علیحدہ، بونس پہ علیحدہ، مائنڈ پہ جو کام کرتا ہے اس کو علیحدہ، ہارٹ پہ جس نے ریسرچ کرنی ہو اس اسٹڈی کو علیحدہ ہم نام دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ جس نے بایو کے تحت اسٹڈی کرنی ہو اس کو ہم اور نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسٹڈی ہے نا اینیملز کی، اس کو ہم مالیکیولر بایولوجی بولتے ہیں، جس کے اندر ہم جانوروں کی ریسرچ کرتے ہیں، جانوروں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 13 ہے دا فیمس بک آف النباتات واز ریٹن بائی، یہ النباتات بایولوجی کی بہت ہی فیمس بک ہے جو کہ جابر بن حیان نے رائٹ کی تھی، جابر بن حیان نے کمپوز کی تھی۔ واٹر فارمز دا کمپوزیشن آف آل لیونگ تھنگز، جو پانی ہے بسنے والے تمام جانداروں میں کتنا پروٹوپلازم پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹوپلازم یہ پانی کی ایک ہوتی ہے، پیسٹری ہوتی ہے جو کو جسم کو اسٹرانگ رکھتی ہے، یہ جسم کے اندر جو ہے گردش جو بلڈیشن کو وہ کنٹرول کرتی ہے، 60 to 70% ہے۔ باقی اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی وہ بایو کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ ممبر آف سیم سپیسیز، کویشچن نمبر 15 جو ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ممبر آف سیم سپیسیز لیونگ ان دا سیم پلیس ایٹ سیم ٹائم ود لیول دے فارم، یعنی کہ ایک جگہ پہ سیم نسل کے کہہ دیں آپ جانور، یا کہہ دیں کہ سیم جنس انسان ہو گئے، انسان میں ہم سیم جنس چاہے مرد ہو خواتین ہو بچے بوڑھے بڑے، ان کو ایک ہی سیم جنس ہم بایو کی نظر میں دیکھیں گے۔ جہاں پہ ایک کیٹیگری آپ کہہ دیں، جنس کی بجائے آپ کہہ دیں کیٹیگری، یعنی کہ جہاں پہ ایک ہی ہاتھی رہتے ہوں 100-150، جہاں پہ 100-150 شیر رہتا ہو، جہاں پہ 100-150 انسان رہتا ہو، 100-150 بکریاں رہتی ہیں، 100-150 بھیڑیں یا 100-150 شیر رہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیم جو ہے پلیس اور سیم ٹائم اور سیم جو ہے
جنس کے حساب سے سیم یہ کوالٹی کے حساب سے ان کو ہم کہتے ہیں جی پاپولیشن. اگر ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ چیزیں ہوں گی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ رہ رہی ہوں گی, مطلب ایک 4-5 جو ہے بھیڑ بکریاں ایک جگہ کھڑی ہوں گی, دوسرے فاصلے پہ 2-3 جو ہے چیتے کھڑے ہوں گے, تیسرے ہاتھی, ڈفرینٹ جانور ہوں گے, اس کو ہم پاپولیشن نہیں کہیں گے. ایک ہی اسپیسیفک جگہ پہ اور ایک ہی اسپیسیفک کیٹیگری کے جو لیونگ تھنگز اینیملز ہوں گے ان کو ممبرز آف اسپیسیز, ان کو ہم پاپولیشن کہیں گے, اور یعنی کہ ایک بڑھوتری آبادی. کویشچن نمبر 16 ہے, if a scientist is studying on the methods of inserting human insulin gain in بیکٹیریا کے اندر ہیومن انسولین کو انسرٹنگ کرنے کی اسٹڈی کر رہا ہے ایک سائنٹسٹ, تو اس کو کون سی برانچ بولیں گے بھائی؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کافی ساری برانچز ہوتی ہیں. تو یہ جو اسٹڈی ہے جس میں ہیومن جو ایسولین ہے وہ بیکٹیریا میں جو ہے انسرٹ کرنے کی اسٹڈی کو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ ہے جناب بایو ٹیکنالوجی. اس کے بعد ہے وچ آف دیز میجر بایو ایلیمنٹس از ان دا ہائیسٹ پرسنٹیج ان پروٹوپلازم. ٹھیک ہے, پروٹوپلازم کس مطلب ایک آرگن کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے؟ پروٹوپلازم کس آرگن کے اندر زیادہ ہوتا ہے؟ آرگن کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کاربن آکسیجن, کاربن, نائٹروجن, ہائیڈروجن, یہ سارے پروٹوپلازم ان میں پایا جاتا ہے, یہ آرگنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں آکسیجن کے اندر جو پروٹوپلازم ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. 18 کویشچن ہے, دا لیول آف آرگنائزیشن دیٹ از لیس ڈیفائن دا پلانٹس. اچھا جی, پلانٹس کی جو پلانٹس کے ساتھ آرگنائزیشن لگے گا اس کو ہم تنظیم کہیں گے. جو تنظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جھنڈ بہت زیادہ سارے اتحادی اکٹھی. انسانوں کی آرگنائزیشن ہوگی تو انسانوں کا جھنڈ ہوگا, جانوروں کی ہوگی جانوروں کا جھنڈ, یعنی کہ اکٹھے 15-20 لوگ جہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. کہ پودوں کی آرگنائزیشن میں کون سا لیول نمایاں ہوتا ہے؟ جو آرگنائزیشن میں جب پودوں کی بڑھوتری ہوتی ہے اس میں کافی ساری ہماری ڈیوائڈیشن ہوتی ہیں, یعنی کہ پتوں کی ہوتی ہے, تنے کی ہوتی ہے, جڑوں کی ہوتی ہے, بیج مگر ہے تو اس کی ہوتی ہے. یہ ایک سمپل ہے جس کے تنے کو بھی 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس میں کون سا جو لیول ہے وہ زیادہ جو ہے ایک نمایاں ہوتا ہے, عام جو ہے انسان بھی اس کو جج کر سکتا ہے, تو وہ ہوتا ہے آرگن سسٹم لیول, آرگن سسٹم. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے 19 کویشچن, which of the following group includes organism all of the which are absorptive in their nutrient. اور یہ فنجی ہوتا ہے جو خوراک کو اپنے جسم کے اندر جذب کر لیتی. یہ ایک میرے خیال میں ایک پودا سا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ 19 کویشچن ہمارے بایو کے کمپلیٹ ہو گئے. اور اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی آپ نے اگر جیسے ہی آپ واٹس ایپ ہمارا چینل ڈسکرپشن سے جوائن کریں گے تو آپ کو وہاں پہ پی ڈی ایف مل جائے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد شام تک یا کل صبح بنا لیں گے, اور یہ بایو کا آپ نے لازمی کورس کمپلیٹ کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.